بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، اس کا نمبر ہے 1977 اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ اس کا ترجمہ ہے مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن گالی بکنے والا نہیں ہوتا، اور مومن کوئی بیہودہ الفاظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کا ترجمہ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی۔ اس سے پہلے جو حدیث بیان کی ہے کل گزشتہ، اس میں یہی حدیث پڑھی گئی تھی، لیکن صرف اس کا جو پہلا جملہ ہے کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، صرف اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو حدیث کے جملے ہیں آج ان کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ تو اسی حدیث کا یہ دوسرا حصہ ہے گویا کہ۔ تو اب آگے کا جو جملہ ہے، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا اللَّعَانُ، کہ مومن لعنت نہیں کرتا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ الفاظ بولتے بولتے یہ بولتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے۔ اس طرح کے الفاظ بعض لوگ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مومن اس طرح لعنت نہیں کرتا کسی پر۔ اور یہ مزاج عام طور پر عورتوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ جب غصے میں آتی ہیں تو اس طرح کے الفاظ بول دیتی ہیں، اللہ لعنت کرے، اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، اس طرح کے الفاظ مرد بھی بول دیتے ہیں، عورتیں زیادہ بولتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس سے منع کر رہے ہیں، اس لیے کہ آدمی جو یہ بولتا ہے غصے میں بولتا ہے، یا عورتیں بھی بولتی ہیں غصے میں بول دیتی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ خاص طور پر عورتیں غصے میں اپنے بچوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتی ہیں، اللہ تجھے غارت کرے، لعنت کرے، تو ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ بہت غلط الفاظ ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اس سے اللہ کے نبی یہاں پر منع کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کی جو عورتیں ہوتی تھی وہ جب غصہ ہوتی تھی تو بھی بد دعا کے بجائے، لعنت کے بجائے دعا دیتی تھی اپنے بچوں کو۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام حرم مکے کے جو امام صاحب ہیں سدیس ان کا نام ہے، ان کی والدہ جب غصہ ہوتی تھی بچپن میں تو امام سدیس کو وہ کہتی تھی، جب غصہ ہوتی تھی جا اللہ تجھے مکے کا حرم کا امام بنا دے۔ تو ان کی دعا ان کی ماں کی قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکے کا امام بنا دیا۔ تو پہلے جو عورتیں ہوتی تھی وہ اس طرح غصے کے وقت دعا دیتی تھی تو وہ دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بول نہیں سکتے کون سی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، کب کون سی دعا قبول ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ بد دعا یا اس طرح کے لعنت کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت اس کے منہ سے نکلنے کے بعد پہلے تو آسمانوں کی طرف جاتی ہے لعنت، یہ اللہ اسے کہتے ہیں جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جا، اور جس کے لیے کہی گئی ہے اس کے پاس جا، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پر پڑ جا، لیکن اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کہی ہے اسی پر پڑ جا۔ تو اب وہ لعنت آتی ہے، تلاش کرتی ہے کہ کسے لعنت کہی گئی ہے، زید کو، خالد کو، کس کو لعنت کہی گئی ہے، اس کو تلاش کرتی ہے۔ جس کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں لعنت کے، وہ وہاں جاتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے لعنت، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہیں سے لوٹ کر
اس آدمی کے پاس واپس آتی ہے جس نے لعنت کہی ہے، پھر وہ لعنت اسی کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ لعنت کرنے والے کا ہی خود بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے آدمی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو کوستا رہتا ہے، دوسروں پر لعنت کرتا رہتا ہے، دوسروں کو غارت ہو جانے کی بد دعا کرتا رہتا ہے، لیکن خود اس لعنت کا مستحق بن کر خود ہلاکت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ آدمی نے کسی اور کے بارے میں لعنت کے الفاظ کہے لیکن خود اس میں گرفتار ہو گیا، دوسروں کو کوستا تھا لیکن خود ہی اس کی زد میں آ کر دنیا سے چلا گیا، مصیبتوں میں پڑ گیا۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے، لعنت کرنا جائز نہیں ہے، یہ خود اپنا ہی نقصان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو علماء اکرام اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ وہ کافر جو کفر پر مر گیا، جس کا انتقال کفر کی حالت میں ہو جانا یقینی طور پر معلوم ہے، صرف اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ جیسا کہ ابو جہل کافر مر گیا، ابو لہب کافر مرا، فرعون کافر مرا، کفر کی حالت میں یہ سب مرے، تو ان پر لعنت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر دنیا میں زندہ ہے اس پر بھی لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حق میں ہدایت ہو اور مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے اور ایمان میں داخل ہو جائے۔ اس لیے جو کافر یا فاسق دنیا میں موجود ہیں ان پر بھی لعنت جائز نہیں ہے، صرف اسی کافر پر لعنت بھیجنا جائز ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم ہے۔ اب غور کیجئے، جو کافر یا فاسق دنیا میں اس وقت کفر کی حالت میں زندہ ہے، موجود ہے، اس پر بھی لعنت جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، موت سے پہلے اسے ہدایت مل جائے۔ تو جب ایک کافر پر بھی لعنت جائز نہیں ہے تو پھر ایک مومن پر لعنت بھیجنا، مومن پر اس طرح کے الفاظ کہنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، عورتوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے، اس طرح کے لعنت کے جملے یا بد دعا کے جملے بولنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔